نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ معزز سامعین کرام، سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں مودی حکومت نے ایک سازش یہ رچی ہے کہ 3 طلاق جو مسلمانوں میں زمانہ رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے آج تک ایک نشست میں دی گئی 3 طلاق کو 3 شمار کیا جاتا ہے۔ اب مودی گورنمنٹ اسے حقوق نسواں کے خلاف اور عورتوں کی حق تلفی بتا کر یہ چاہ رہی ہے کہ 3 طلاق کو ایک قرار دیا جائے۔ اس میں کچھ نام نہاد پڑھے لکھے مسلمان جو اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں اور جو قوم کی ترقی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، نام نہاد مسلمان، وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور اس سے مسلمانوں کے 2 فرقے زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جس میں ایک شیعہ ہے، ایک اہل حدیث ہے۔ سب سے پہلے 3 طلاق کو 1 طلاق شیعوں نے کہا اور 7ویں صدی ہجری میں حافظ ابو العباس ابن تیمیہ حنبلی جو غیر مقلدوں کا شیخ الاسلام ہے، اس نے 3 طلاق کو 1 کہا اور اس بنا پہ وہ رسوا کیا گیا، ذلیل کیا گیا، شہر بدر کیا گیا۔ پھر انگریزوں کے زمانے میں غیر مقلدوں نے اس فتنے کو دوبارہ اٹھایا اور آج گورنمنٹ 3 طلاق کو 1 قرار دے رہی ہے تو غیر مقلدوں کی باتیں کھل گئی اور وہ اس میں بھرپور گورنمنٹ کا تعاون کر رہے ہیں۔ لیکن ہم گورنمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہوشیار اور خبردار ہو جائیں۔ اس سے پہلے بھی جب ایمرجنسی کا دور نافذ کیا گیا، بریلی شریف سے تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے گورنمنٹ کا بھرپور رد کیا اور نسبندی کو حرام قرار دیا۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ حکومت وقت بدل سکتی ہے لیکن بریلی کا فتویٰ نہیں بدل سکتا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے لوگ جو مذہباً حنفی ہے اور چاروں مذاہب کے نزدیک ایک وقت میں دی گئی 3 طلاق 3 ہی ہے، نہ کہ 1 ہے، اور مسلمان ہرگز اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ اس معاملے میں حکومت دخل دے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا قانون چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کا دستور ہرگز بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔ شریعت مکمل ہو چکی، دین مکمل ہو چکا، دین کے تمام قانون مکمل ہو چکے۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ کو کسی طریقے کے عمل دخل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ملک کے قانون کی، ملک کے آئین کی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خلاف شرع ہو، خلاف اسلام ہو تو ہم ہرگز ایسے قانون کو فالو نہیں کریں گے اور حکومت سے ہم کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کے جو پرسنل مسائل ہیں وہ اس میں دخل نہ دے، مثلا نکاح، خلا، طلاق، نفقہ، شفعہ، خوراک، لباس، ہبہ، اوقاف، وراثت، یہ تمام مسائل فقہ و فتاوی کی کتابوں میں موجود ہے۔ چونکہ یہ سارے مسائل قرآن و سنت کے ہیں یا ان سے ماخوذ ہے، اس لیے ان مسائل میں تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا وراثت میں باپ کے مال میں بیٹے کا حصہ بیٹی سے 2 گنا ہے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ اب دنیا کی تمام طاقتیں مل جائیں اور بیٹی کا حصہ بیٹے کے برابر کرنا چاہے تو ہرگز نہیں بدل سکتا یہ قانون الہی ہے، مسلمانوں کا خود وضع کیا ہوا قانون نہیں ہے۔ بہرحال اسی طریقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو فیصلے صادر ہوئے تو قرآن کریم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس بات سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ اور جن باتوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہو گیا وہ اجماع امت کے لیے قابل قبول ہے، حجت ہے۔ اور 3 طلاق کا مسئلہ اور دیگر مسائل، ایسے دیگر مسائل جو مسلمان مفتیان کرام سے رجوع کرتے ہیں اور مفتیان کرام فقہ کی کتابوں سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں،
تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مسائل میں علماء سے رجوع کریں، کورٹ کچہری کے چکر میں نہ پڑیں۔ کورٹ کچہری کے یہ مسائل ہیں نہیں، یہ کام علماء کرام کا، مفتیان کرام کا ہے کہ وہ مسلمانوں کی راہبری کریں۔ القصہ مختصر یہ، ہم حکومت وقت کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے دین کے معاملے میں مداخلت نہ کرے۔ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے اور یہاں کے آئین میں، قانون میں یہ بات درج ہے کہ ہر مذہب والے کو اس کے مذہب کے مطابق عمل کی پوری آزادی ہے۔ اب ہمارے مذہب میں زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاحال یہ بات ہے کہ 3 طلاق جو ایک نشست میں دی گئی، اگرچہ یہ طریقہ نادرست ہے، اگرچہ یہ طریقہ غلط ہے، لیکن طلاقیں 3 ہی پڑیں گی، نہ کہ 1 پڑیں گی۔ اب گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ عورتوں پر ظلم ہے، جفا ہے، زیادتی ہے، تو زیادہ عورتوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو مومنہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، انہیں چاہیے کہ اس سلسلے میں گورنمنٹ کی جو ان کی طرف سے دلجوئی کی جا رہی ہے، ہرگز ان کے جھانسے میں نہ آئے۔ یہ سب کفار و مشرکین کے طریقے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے، قرآن و سنت سے دور کرنے کے لیے تمام عورتوں کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ حکومت کے خلاف پرامن احتجاج با پردہ ہو کر کرے، اور تمام مسلمان مردوں کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں پرامن احتجاج کرے اور سختی کے ساتھ شریعت مطہرہ پہ، شرع شریف پر عمل کرے، اور اپنے جو بھی مسائل ہوں انہیں قرآن و سنت کے مطابق حل کروائے، نہ کہ کفار و مشرکین کے یہاں جا کر ان کے سامنے دستے سوال دراز کرے اور ان سے اپنے مسائل کی بھیک مانگے۔ ہرگز ایسا نہ کرے۔ بہرحال القصہ مختصر یہ 3 طلاق 3 ہے۔ اب اس سلسلے میں اگر گورنمنٹ کا ساتھ کچھ انگریز کے پیدا کردہ مسلمان جیسے غیر مقلدین اور قادیانی اور اہل تشیع دے رہے ہیں، تو گورنمنٹ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ پورے ہندوستان میں اگر غیر مقلدین کا سروے کیا جائے، اہل تشیع کا سروے کیا جائے، قادیانیوں کا سروے کیا جائے، تو یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ پھر ان کا ساتھ ملنے پہ یہ سمجھ جانا کہ تمام مسلمان 3 طلاق کو 1 طلاق سمجھتے ہیں، یہ گورنمنٹ کی بے وقوفی ہے۔ پھر ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے قانون کی، آئین کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہمارے نجی مسائل میں، اسلامی مسائل میں، شرعی مسائل میں مداخلت کرے اور مسلمانوں کے قلوب و اذہان کو ٹھیس پہنچائے۔ بہرحال تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے اس فیصلے کو رد کرے اور مسلم پرسنل لا کا ساتھ دے اس مسئلے میں، اور جو بھی علماء اہل سنت و جماعت بریلی شریف کی جانب سے اعلانات یا پرچے وغیرہ یا فارم وغیرہ آ رہے ہیں اسے پر کریں اور بھرپور طریقے سے علماء کرام کا ساتھ دیں، اور گورنمنٹ کو بتا دیں کہ حکومت بدل سکتی ہے، شریعت کا قانون نہیں بدل سکتا۔ ہم اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کے پابند ہے کہ 3 طلاق 3 ہے، 1 نہیں۔ اس سلسلے میں آپ میری کتاب ہماری ویب سائٹ سنی جمعیت الحناف پہ جا کر مسئلہ طلاق کی تحقیق آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں بالتفصیل قرآن و حدیث اور اجماع امت سے اس کا تواتر ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت ائمہ مجتہدین کا اتباع کر